السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، قرآنی قاعدے کا ہمارا آج سٹارٹ ہو رہا ہے لیسن نمبر 3۔ لیسن نمبر 1 تھا احکام تجوید کیا ہے، لیسن نمبر 2 میں تھا الف میں کے ساتھ ہم نے الف کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ الف کہاں کہاں استعمال ہوگا تو الف کیسے آئے گا، یعنی الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کی صورت میں کس طرح سے ہوگا۔ تو الف کی پروننسیشن یعنی کہاں سے نکلتا ہے، اس کا مخرج ہم نے معلوم کیا تھا۔ اور آج کا ہمارا لیسن ہے با۔ اب اگر تختی نکالیں تو اس کے اوپر سٹارٹ میں ہوگا الف اور دوسرا نمبر جو ہے وہ ہے با۔ کیا ہے؟ با۔ اب غور کریں، با کے نیچے ایک نقطہ ہوگا، با کے نیچے ایک نقطہ۔ پوری تختی اگر آپ دیکھیں گے تو پوری تختی میں با آپ کو نظر آئے گا جس کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ جس کو پہچان نہیں ہو رہی نقطوں کے حساب سے اس کو پہچان کروائیے، اور جن کو پہچان ہے ان کے لیے تو بہت اچھا ہے۔ با کے نیچے ایک نقطہ۔ اگر آپ کسی اپنے بچے کو، چھوٹے بہن بھائی کو، کسی چھوٹے کو یا اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ نقطوں کے حساب سے پڑھائیے۔ با کے نیچے ایک نقطہ اور با، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی ادائیگی کیا ہوگی، ادا کرنے کا طریقہ کیسے ادا ہوگا۔ آپ قاعدے میں دیکھیں، با دونوں ہونٹوں کے اندرونی تری والے حصے کو ملانے سے با ادا ہوتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کے اندرونی یعنی اندر والی جو حصہ ہے، آپ جب ہونٹ بند کرتے ہیں تو اندر جو گیلا حصہ ہے، اندر جو گیلا حصہ، تری والا حصہ جس کو زبان بار بار لگتی ہے، جو دانتوں کے ساتھ اندر والا حصہ ہے، اس اندر والے حصے سے اگر آپ بند کریں ہونٹوں کو، اندر کی دونوں کی تری، اب آپ دیکھیں غور کر رہے ہیں تو آپ کو اندر لپس پہ کھجلی سی ہو رہی ہوگی یقیناً۔ گیلا حصہ جب گیلے حصے کے ساتھ لگ رہا ہے، اب آپ اس کو ادا کریے۔ با، دبانا نہیں ہے، آرام سے۔ با با با۔ اب غور کریں کہاں سے ادا ہوگا، اندر گیلے والے حصے سے، اندر کے گیلے حصے، دونوں گیلے حصے ہونٹوں کے ملیں گے تو ادا ہوگا با 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 با۔ یہ ہے اس کا مخرج، یعنی کہاں سے ادا ہونا ہے۔ اور اس کے مخرج معلوم کرنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے، آپ دیکھیں کہ با ہے تو با سے پہلے حمزہ لگا دیں، حمزہ متحرک یا زبر والا، زیر والا، پیش والا، کوئی بھی لگا دیں، حمزہ لگا دیں اور با کو ساکن کر دیں۔ با کو ساکن کر دیں، یہ مثال میں دیا جا رہا ہے۔ حمزہ زبر با، اب حمزہ زبر با، حمزہ زبر با، اب یہ با قلقلہ بھی ہے، حروف قلقلہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج بلکہ اس کے ساتھ ہی یاد کر لیں، حروف قلقلہ 5 ہیں، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف قا با، یہاں با آ گیا ہے، جیم دال، تو حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف قا با جیم دال۔ اب دیکھیں مخرج کیا ہے، اب دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ ملتا ہے تو آپ کا ادا ہوا اب۔ یہ مخرج ہے۔ مخرج کا مطلب نکلنے کی جگہ، جہاں سے وہ حرف نکلتا ہے۔ اور اس کے بعد مخرج معلوم کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ، آگے دیکھیں،
با جیسے ہم پڑھتے ہیں نا با زبر با، با زبر نہیں بولنا، صرف بولیں گے با، با زبر بول کے تو پھر ہم جو لفظ بولتے ہیں نا با، یہ مخرج ہے، یہ ساؤنڈ ہے اس کی با با۔ اور اسی طرح سے با زیر بی جو بولتے ہیں تو بی بی، با زیر کو چھوڑ دیں بی، یہ مخرج ہے بی۔ اسی طرح سے با پیش بو بو بو، یہ مخرج ہے، با پیش کو چھوڑ دیجئے بو، جوڑ کرتے نا با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، تو مخرج کیا ہوگا با بے بو، گیلا حصہ لگانے سے۔ اسی طرح سے ہم ایک اور مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کہ جب ہم پڑھتے دو با دو زبر بن، پڑھتے با دو زبر بن بن بن، با کو نون کے ساتھ ملا رہے ہیں نا اصل میں، تو وہ با بن، تو یہ مخرج ہے بن بن بن۔ اور با بی بو، بن بن بن، اب اب اب، ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کا مخرج۔ اب آپ کو بتانے کا طریقہ آ جائے گا کہ کیسے کسی کو بتا سکتے ہیں۔ ہونٹوں کے گیلے والا حصہ، اندر کا حصہ یعنی تری والا حصہ، جو گیلا ہمارا اندر کا حصہ رہتا ہے اس کو آپس میں ملائیں تو با ادا ہوتا ہے۔ اور اب اب اب، اور دوسرا ہمارا جو قاعدہ ہم نے ساتھ پڑھا، حروف قلقلہ 5 ہیں، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف قا با جیم دال، قاف قا با جیم دال، حروف قلقلہ قلقلہ 5 ہے۔ بس ابھی آج آپ نے یاد یہی کرنا ہے، حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال۔ تو یہ تھا ہمارا تجوید کا لیسن، جو کہ ہم نے آج معلوم کیا با کا مخرج اور با کی ادائیگی، کس طرح سے ہم با کو ادا کریں گے، اور ساتھ ہے حروف قلقلہ، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف قا با جیم دال۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔